تکلیف دیتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں. تو شریعت آسان ہے. الشریعت سمحۃ سہلہ، یہ آپ کے آرام کے لیے آئی ہے، آپ کی تکلیف کے لیے نہیں آئی. لیکن وہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی حرام یا حلال میں شک ہو آپ اس کو حرام سمجھیں اور احتیاط کریں. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا کس طرف ہے کس طرف نہیں. ان کی احتیاط ایسی تھی کہ اگر آپ نے نماز ظہرین پڑھنی ہے تو 4-5 گھنٹے پڑھتے رہیں گے. ادھر بھی منہ کریں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. وہ بھی 4 رکعتیں پڑھنی ہے 2-2 کر کے. صرف یہ نہیں ہے کہ 4 طرف، بلکہ چونکہ قبلہ جو ہے اس طرف بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو احتیاطیں ان کی بہت زیادہ تھی. ان کو کہتے تھے اخباری. وہ کہتے تھے کوئی کام آپ اس وقت تک نہ کریں جب تک خالص طور پر کوئی روایت موجود نہ ہو اس کے بارے میں. لیکن اصولیین کہتے ہیں قواعد کلیہ شریعت کی طرف سے اگر ہمیں مل گئے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر ہم بحث کریں گے. تو اس طرح کے 1-2 اختلاف ہیں وگرنہ اور کوئی نہیں. بہرحال وہ مطمئن ہو گیا. تو گویا یہ اخباریین کا سلسلہ 250 سال برابر شیعہ قوم پر چھایا رہا اور اجتہاد جو ہے وہ بیچارہ پیچھے لگ گیا. خدا بھلا کرے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان کے طلسم کو توڑا ہے. ان میں پہلا شخص شیخ بہائی ہے اور دوسرا شخص ہے وحید بہبہانی. ان لوگوں نے ان کے طلسم کو اس طرح توڑا کہ اب اس کے بعد اکا دکا کبھی ہمارے بزرگ اخباریوں میں سے مل جائے وگرنہ ان کا وجود جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا. تو گویا شریعت جس طرح آئی تھی وہ آسانی چاہتی ہے. اب اگر تنگ کر دیا جائے عوام کو تو ایسی صورت میں عوام پھر اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ ایک نماز کے لیے اگر اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، کپڑے ہر وقت نجس ہو جائیں، یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں. لذا اس سے مسئلہ یہ بھی واضح ہو جائے گا. ایک آدمی کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہوتے، جی میں پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہوں فلاں. کپڑے پاک ہوتے ہیں، نجس نہیں ہوتے. نجاست پیشاب کے ذریعے ہوتی ہے، چند چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے، باقی چیزوں کی وجہ سے نجاست نہیں ہوتی. کپڑے پاک ہیں، بڑے آرام سے پڑے. اگر کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، تر ہو گیا ہے، شک ہے کہ پاک ہے یا نجس، تب بھی وہ پاک ہے. بارش برس رہی ہے، آپ گر گئے ہیں نیچے، کیچڑ آلود ہو گئے، تب بھی کپڑے پاک ہیں. کپڑے نجس نہیں ہوتے اس طریقے. البتہ نماز کو کسی بھی بہانے سے نہیں چھوڑنا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے دائیں جانب بائیں جانب پشت کی جانب لیٹ جاؤ، اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے تو سر کے ذریعے پڑھو. سر تھوڑا جھکاؤ تو رکوع ہو جائے گا، زیادہ جھکاؤ تو سجدہ ہو جائے گا. اگر سر بھی کام نہیں کرتا تو آنکھ کے ذریعے پڑھو. آنکھ تھوڑی بند کرو گے تو رکوع ہو جائے گا، زیادہ بند کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ ہو جائے گا. آنکھ کے ذریعے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں قصد کر لو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور اگر دل میں بھی قصد نہیں کر سکتے تو پھر تو اس جہان میں تو نہیں ہوں گے نا. جب تک جان میں جان ہے نماز سے چھٹکارا نہیں. اور نماز کو جس دن میں نہیں پڑھوں گا، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، جس دن میں نہیں پڑھوں گا نماز کو جان بوجھ کر، اس دن میں بن جاؤں گا کافر. اس کو کہتے عملی کافر. زبانی تو میں اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ سب کچھ کہتا ہوں. عملی کافر بن جاؤں گا جس دن نماز نہیں پڑھوں گا. پھر بعد میں جب شروع کر دوں گا عملی مسلمان. تو نماز کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. جس دن نماز نہ پڑھی اس دن دین کا ستون گرا دیا. جس دن نماز نہ پڑھی، ابھی حضرت مولانا ذکر کر رہے تھے، نماز نہ پڑھی، آپ کے امام کہتے ہیں جس دن آپ نے نماز نہ پڑھی، نماز کو ہلکا سمجھا، ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو گویا ان علماء کرام نے ہمیں درس دیا ہے کہ شریعت آسان ہے، خود اپنے لیے مشکل پیدا نہ کرو. علماء کرام کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ مشکل پیدا نہ کریں. ان کے لیے جتنی آسانیاں ہو سکتی ہیں اتنی آسانیاں ان کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم شریعت قبول کر کے مصیبت میں نہیں پڑ گئے، بلکہ شریعت نے تو ہمیں بڑے آرام دیا ہے، ہمیں ہر قسم کی راحت دی ہے، ہمیں ہر قسم کا فائدہ دیا ہے، تاکہ اس فائدے کی وجہ سے، راحت کی وجہ سے لوگ جو ہے باقاعدہ نمازیں بھی پڑھیں اور دوسرے اعمال بھی بجا لاتے رہیں. تو یہ کارنامہ شیخ بہائی اور وحید بہبہانی کا ہے. تو 1205 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں جن کو کہتے ہیں شیخ بہائی. اور 1228 میں ایک بہت بڑی شخصیت فوت ہوئی ہے، تمام علماء کرام اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، کاشف الغطاء. کاشف الغطاء کا مطلب ہوتا ہے پردے ہٹانے والا. یعنی اتنا بڑا عالم تھا
کہ اس کو کاشف الغطاء کا لقب ملا، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا کشف الغطاء۔ اور 1231 ہجری میں جو شخصیت فوت ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں محقق کمی۔ معالم کے بعد دوسری بڑی اصول الفقہ کی کتاب قوانین ہے، جس کو علماء کرام پڑھتے ہیں، تو محقق کمی دوسری بڑی شخصیت۔ ان کے لیے بھی بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، یہ بیچارے اپنے ایران اپنے قصبہ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک پیش نماز موجود تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس نے دیکھا اتنا بڑا محقق آ گیا ہے تو میرے لیے تو مصیبت ہو جائے گی۔ اس نے بازار گرم کیا باقاعدہ مقابلے کا کہ یہ مولوی نہیں جانتا کچھ، عالم والم نہیں ہے، آئیں ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مقابلہ دو چیزوں سے کیا۔ سب سے پہلے کہا مولانا اگر آپ نجف اشرف سے پڑھ کر آئے ہیں اور آپ نے قوانین خود لکھی ہے جو لیے پھرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، بڑی بھاری کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، یہ لکھی ہے، تو آپ مار لکھیں، میم الف ما رے، یہ کیا ہو جاتا ہے مار۔ انہوں نے لکھ دیا میم الف ما اور را، رے لکھ دی۔ اس نے کیا کیا، مار یعنی سانپ کی شکل بنا دی۔ عوام سے پوچھا یہ سانپ ہے جو میں نے بنایا ہے یا انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے؟ ظاہر عوام نے تو شکل دیکھ کر کہا کہ آپ نے سانپ صحیح بنایا، انہوں نے غلط کیا ہے۔ اور اس سے بڑا کام جو اس پیش نماز صاحب نے کیا، کیونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، پڑھا ہوا نہ ہونا اور پھر اپنے آپ کو پڑھا ہوا سمجھنا، یہ جہالت سے بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ دوسرا جو ہے، آپ بھی بڑے حیران ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے کہ لا اعلم کا معنی کیا ہے، اس نے پوچھا، عربی میں ہے نا لا اعلم، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا من نمی دونم، یعنی میں نہیں جانتا۔ تو کہا دیکھو میں نے مسئلہ پوچھا، یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ اس کا تو یہی تھا۔ لیکن بہت بڑی شخصیت ہے محقق کمی، اپنا وطن چھوڑا، پھر دوبارہ مولا کائنات کی نگری میں واپس آ گئے کہ یہ ایران ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر میں ٹھہر سکوں۔ بہرحال یہ 1231 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور 1235 ہجری میں فوت ہونے والے آپ کے بہت بڑے عالم دین ہیں جو لکھنؤ میں رہتے تھے، جن کو عام طور پر ہمارے عوام آغائے غفرہ مآب کے نام سے شمار کرتے ہیں، جن کا نام تھا دلدار علی۔ میں کبھی ایسے کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب جامعۃ المنتظر کی پہلی عمارت وسن پورہ میں خریدی گئی جو 22 مرلے میں تھی سن 60، تو وہاں کتابیں پڑھی ہوئی تھی بہت بڑے عالم کی، علامہ حائری کی، جو بہت بڑے مفسر تھے۔ انہوں نے 27 جلدوں میں تفسیر لکھی، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، اور وہ تفسیر بھی 27ویں جلد تک ہے صرف، یعنی سورہ اقتربت الساعۃ تک ہے، آگے نہیں ہے۔ بعد میں بیچارے فوت ہو گئے۔ ان کے کتاب خانہ میں اگرچہ باقی کتابیں تو ضائع ہو گئی تھی، اوپر جو کتابیں پڑھی ہوئی تھیں وہاں میں نے کئی کتابچے دیکھے جو دلدار علی ہندی کے درس خارج تھے۔ جو درس خارج پڑھاتا ہے اس کے مجتہد ہونے میں یا عالم ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ 1231 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب آخری شخص، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، پھر کبھی موقع ملا تو باقی ذکر کریں گے۔ 1281 ہجری میں فوت ہونے والی وہ شخصیت ہیں جن کو کہتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ سیدنا الخوئی جب نام لیتے تھے تو سر نیچے ہو جاتا تھا، محسن الحکیم جب نام لیتے تھے تو سر نیچے ہو جاتا تھا، سید خمینی ان کا نام لیتے تھے سر نیچے ہو جاتا تھا۔ ان کو کہتے ہیں مجدد اصول فقہ۔ انہوں نے اصول فقہ میں ایسے قواعد روشناس کرائے جن کی طرف پہلے علماء کرام متوجہ نہیں تھے۔ اسی طرح اصول کو ایسا منظم کیا کہ آج اسی تنظیم کے مطابق 1281 سے لے کر 1381 100 سال ہو گیا۔ اب اس کے بعد 50 سال ہو گئے، 150 سال سے ہم اسی نہج پر چل رہے ہیں جو نہج وہ قائم کر گئے تھے۔ اگرچہ 1329 ہجری میں ان کے شاگرد نے کمال کر دی، لیکن استاد کا کمال پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اس زمانے میں۔ برطانیہ کا وائسرائے بڑی محنت کے بعد، کوشش کے بعد کہنے لگا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ اجازت ملی۔ آج کل تو ہم خود ہی چلے جاتے ہیں نا، وزیر اعلیٰ سے مل لیا، صدر سے مل لیا، لیکن وہ تو ہمارے مجتہد اعظم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ بڑی مشکل سے ان کو 5 منٹ کی اجازت ملی۔ وہ کہتا ہے جب میں ان کے گھر میں گیا ہوں، حیران ہوا کہ چند کتابیں اور ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی جس پر خود بیٹھے تھے، ایک چوکی پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ اور ہے وہ مجتہد اعظم، اتنا بڑا مجتہد اعظم۔ اور عجیب بات ہے کہ ان کی بیگم نے کہا بیٹی کی شادی کرنی ہے،
آپ مجھے پیسے کا بندوبست کر دیں۔ کہنے لگا کہ تمام طلبہ کی شادی مال امام سے ہو گئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی مال امام سے کروں؟ مال امام کا ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دوں گا، میں روزے بھی لے لیتا ہوں اجارے پر، نمازیں بھی لے لیتا ہوں، روزے میں نہیں رکھ سکتا وگرنہ پڑھانا میرے لیے مشکل ہے۔ بیوی کو کہا کہ آپ روزے رکھیں اجارے پر، میں نمازیں پڑھوں گا اجارے پر، اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اور یہ 5 منٹ جب یہ وائسرے وہاں بیٹھا ہے تو حیران ہو کر چوتھے منٹ آغا صاحب کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے خدا کی قسم، مسیحی تھا وہ کہتا ہے مجھے اپنے خدا کی قسم یہ 4 منٹ میں تڑپتا رہا اور میرے اندر جرأت نہیں تھی کہ ان کے چہرے کی طرف میں دیکھ سکوں۔ یہ ہیں وہ شخصیات، پاک و پاکیزہ شخصیات، معصوم کی ماننے والے شخصیات، جن کے بارے میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کریں گے، مولا کے امر کی حفاظت کریں گے، مولا کے احکام کی حفاظت کریں گے، قرآن کو سمجھتے ہوں گے، حدیث کو سمجھتے ہوں گے، آپ کے لیے وہ استنباط کریں گے، آپ کو چاہیے کہ تقلید کریں۔ ان کی تقلید گویا امام فرماتے ہیں میرے فرمان پر عمل ہے، اور میرے فرمان پر عمل خدا کے فرمان پر، اور فرماتے ہیں کہ اگر ان بزرگوں کے فرمان پر آپ عمل نہیں کریں گے، کبھی خیال نہ کرنا کہ ہم نے فلاں شیخ کے حکم پر عمل نہیں کیا، نہیں، امام فرماتے ہیں وہ میری نافرمانی ہوگی، اور میری نافرمانی خدا کا انکار ہے کہ خدا نے جو نظام معین کیا ہے اس کے مطابق آپ نہیں چل رہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔